جو مال بنے گا وہ پچھلے مال کے خلاف ہوگا، اور پچھلے مال میں اور اگلے مال میں بہت فرق ہو جائے گا. ہر چیز میں ہوتا ہے ایسا کہ اگر پچھلی چیز کو اور اگلی چیز کو ایک نقشے پر لانا ہے تو پچھلے سارے نقوش اور پچھلے سارے سیمپل وہ محفوظ کیے جاتے ہیں. تو وہ ایک زندگی ہے، وہ ایک نمونہ ہے، اور یہ امت اس نمونے سے اس وقت سے بنتی چلی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کا مجموعہ الگ تھا اور اس امت کا مجموعہ کوئی الگ تیار ہوا ہے. یہ وہی امت چلی آ رہی ہے جس کے بارے میں کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت کے فائدے کے لیے بنی ہے، امت کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے. اس امت کا کام یہی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کے علاوہ یہ امت کچھ سوچ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے علاوہ اگر سوچے تو دنیا میں بہت سی سوچ ہے. ہر مذہب کی الگ سوچ ہے، ہر مقصد والے کی الگ سوچ ہے. تاجر کی سوچ الگ ہے، ملازم کی سوچ الگ ہے، کاشتکار کی سوچ الگ ہے، کیونکہ پھر ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا خیال الگ ہے. لیکن دعوت کے ذریعے سے فکر کی ایک بنیاد ڈالی کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت کے اندر آنی چاہیے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ ایک خدا کو ماننا ہے اور ایک خدا کی ماننی ہے اور محمد الرسول اللہ یہ پورا طریقہ ہے، اس پورے طریقے کو اپنانا ہے. یہ اس امت کا منصب ہے، اس امت کی ترقی کا واحد راستہ ہے کہ جب اس امت کے اندر سے دعوت نکلی اور جب اس امت کے اندر سے یہ کام ختم ہوا، امت کے اندر امت پنے میں بھی جو ہے انحطاط آیا اور امت گرتی چلی گئی، امت اپنے مقام سے گرتی چلی گئی. کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اس کام کے ذریعے سے ملی ہے. ہم بہت ذلیل تھے، ہم سام بچھو کھانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے، ہمیں جو فتح اور جو ہے نصرت دی ہے، اور ہمیں جو تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ نے بلندی دی ہے وہ صرف یہ دعوت کا کام ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. کیا حال تھا؟ کیونکہ صدیوں کی لڑائی چلی آ رہی تھی، نسل در نسل چلتی تھی کہ دیکھو فلاں کی ہم سے لڑائی ہے، دادا بھی گیا پوتے کو جو ہے وصیت کر گیا، اور پوتا مرا تو اپنے پوتوں کو وصیت کر گیا. لیکن دعوت نے آ کر سب کو جوڑا ہے اور فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ نے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم. اگر آپ جو کچھ دنیا میں ہے، جتنا مال و دولت دنیا میں ہے، جتنا زر ہے اور سونا ہے، اگر سارا کا سارا آپ قربان کر دیتے اور سارا کا سارا خرچ کر دیتے ان کے دلوں کے جوڑنے پر، ما الفت بین قلوبهم، تو آپ کبھی بھی ان کا دل نہ جوڑ سکتے تھے. لیکن ان کا دل جڑا ہے دعوت پر، امت دعوت پر جڑے گی، اور جب دعوت امت کے اندر سے نکلے گی تو امت میں انتشار ہوگا. یہ ہے ایک راستہ اعمال صالحہ کے اپنے اندر میں زندہ ہونے کا اور اعمال کی فضا کے قائم ہونے کا. کیونکہ میرے عزیز دوستو، ہر شخص یہ بات جانتا ہے جس نے ذرا سی بھی عقل ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی مقصد زندگی کی آواز نہ لگائے. ہر شخص جانتا ہے کہ چنا بیچنے والا ہے تو اور سونا بیچنے والا ہے تو
ہر ایک آواز لگا رہا ہے، کامیابی کی طرف بھی وہی بلا رہا ہے، اپنی چیز کی طرف بھی وہی بلا رہا ہے، یقین دلا رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تم سارے کے سارے ناکام ہو۔ جو آدمی جو دھندہ لیے بیٹھا ہے، جو جس کا مقصد حیات ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں۔ ناکامی پر ناکامی آتی ہے لیکن اس میں لگا ہوا ہے، اور صرف لگا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کا داعی ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آواز نہ لگائے اپنے مقصد حیات کی، تو آپ لوگ فیصلہ کر کے بتائیے کہ کیا وہ کامیاب ہوگا اپنے کام میں؟ کہ چنا بیچنے والا جھولی میں چنے لے کر چکر لگایا ہے پورے علاقے کے، پورے محلے کے، آواز نہ لگائے تو کیا اس کے چنے بکیں گے بھائی؟ آپ دیکھتے ہیں ٹرینوں میں اور بسوں میں چنے لے کے چڑھتے ہیں، بڑی آواز لگاتے ہیں، بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، وہ چاہے باسی ہوں، چنے چاہے باسی ہوں، لیکن وہ ایسا اس کو بیان کرتا ہے کہ تمام بیچنے والوں کے منہ پانی آ جاتا ہے کہ چنے ہیں اور ایسے گرم ہیں اور ایسے مسالے دار ہیں۔ اب ہر ایک کیونکہ وہ رئیس بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے کبھی چنے نہیں کھائے ہوں گے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں چنے لے لو، 2 روپے کے چنے چاپ لو۔ مونگ پھلی والا چڑھا وہ آواز لگا رہا ہے۔ اگر یہ اس پوری بس میں سفر کر لے اور پوری ٹرین میں سے گزر کے نکل جائے اور آواز نہ لگائے تو اس کا کام نہیں ہوگا، اور اس کے چنے کے نہ بکنے سے اس کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا، اور وہ سونا بیچنے والا وہ بھی اگر آواز نہیں لگا رہا ہے تو اس کی بھی زندگی کٹھن ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب دین کی آواز ہوگی، جب دین کی دعوت ہوگی، تو اسی طرح دین کے اندر بھی دین کی آواز جب لگائی جائے گی تو اعمال کی فضا اسی طرح قائم ہوگی، جس طرح مال کی آواز سے مال کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ چیزوں کی آواز سے چیزوں کی فضا قائم ہے، اور جب تک ہم اپنے دین کی آواز نہیں لگائیں گے، اس کی دعوت نہیں دیں گے اور کلمہ نماز کی محنت کو اپنا مقام نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم دین میں ترقی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک تاجر بغیر آواز لگائے اپنی تجارت میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کے آواز لگانے کے طریقے جو ہے مختلف ہیں، کوئی کسی طرح سے آواز لگا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے، لیکن یہ ہر ایک جانتا ہے کہ اگر آواز نہ لگائی تو ناکام ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ میں اپنی تجارت کے لیے، میں اپنے زمینداری کے لیے میں جتنی قربانی دوں گا اتنا اس میں آگے بڑھوں گا، جتنی قربانی دوں گا اتنا اس میں آگے بڑھوں گا۔ کہ نقصان کے ساتھ چلنا ہے تو برداشت ہے، اور گرمی کے اور جو ہے پیاس کے ساتھ چلنا ہے تو برداشت ہے، کہ ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تاجر تیار ہے، گاہک کی خوشامد کرنے کے لیے تیار، اور گاہک بنانے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہر تاجر جانتا ہے کہ میاں نقصان میں چل رہے ہیں، کہ میاں گاہک بن رہے ہیں، میاں تم ادھار کیوں دیتے ہو؟ ادھار دینے کا زمانہ نہیں ہے کہ گاہک بنانے ہیں، کہ ایک وقت تک نقصان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، بڑی آخر میں جا کے وہ اس حالت پر آتا ہے کہ اس کی تجارت سے اس کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے تجارت کو۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس کام کو اپنا کام بنایا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور اس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا، کہ جو تکلیف آئے گی برداشت کریں گے، کہ ان کو گرم ریت پہ جو ہے گھسیٹا جائے گا تو برداشت ہے، اور ان کے جو ہے پیٹ کے اوپر پتھر بنیں گے تو برداشت ہے، اور ان کو گھروں سے نکالا جائے گا تو برداشت ہے، اور ان کو ان کے خاندانوں سے الگ کر دیا جائے گا تو برداشت ہے،
یہ دعوت کا کام یہ آسانی اور راحتوں کے ساتھ نہیں یہاں تک پہنچا. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے قربانی چاہتا ہے. یہ اتنا اونچا کام دین کا یہ کیسے بغیر قربانی کے وجود میں آ جائے؟ جب تک دعوت کے ذریعے سے قربانی دی جاتی رہے گی اللہ تعالیٰ دین میں ترقی کرتے رہیں گے اور دین ترقی پاتا رہے گا. لیکن امت ترقی کے راستے بہت سے دیکھ رہی ہے کہ فلاں بھی ترقی کر گیا اور فلاں ترقی کر گیا اور فلاں راستہ دیکھ گیا اور فلاں منزل کو پہنچ گیا. یہ سارے طریقے کامیابی کے یہ وہ ہیں جو آپ نے خود طے کیے ہیں. کامیابی کے راستے انبیاء کے طے کیے ہوئے ہیں، ہمارے آپ کے طے کیے ہوئے نہیں ہیں. کامیابی کا راستہ وہی طے کرتا ہے جو 100% کامیابی لے کر خدا کے یہاں سے آتا ہے. کامیابی کا راستہ انہوں نے طے کیا ہے اور یہ سارے کی ساری مشکلات اور یہ ساری کی ساری جو ہے تکالیف یہ اس راستے کی تکالیف ہیں. جتنا ان کو برداشت کیا جائے گا، جتنا اس پر قدم اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جس طرح ہر شخص کو اس کی محنت میں کامیاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت میں اس کو ناکام نہیں کرتے بلکہ اس کو کامیاب کرتے ہیں، اس کی محنت کا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور مقصد بنا کر کرنا ہے. جو چیز مقصد بنا کر کی جاتی ہے اسی میں آدمی کامیاب ہوتا ہے، اور جو چیز مقصد بنا کر نہ کی جائے، کیونکہ ایک دکان ہے، کبھی دل چاہا بیٹھ گئے کبھی دل چاہا نہ بیٹھے، کہ میں اپنا گھر کا ہو کے رہوں، میں اپنے دوستوں میں رہوں اور میں ادھر گھومتا پھرتا رہوں، تو لوگ اس کو کہیں گے بھائی تم اپنی دکان میں جب کامیاب ہوگے یا تم جم کے اپنے کام کو کرو. جب تم اس کے لیے قربانی دو گے، جب تم اس میں جم کر بیٹھو گے تو پھر تم اس میں ایک وقت کے بعد کامیابی کا آنا دیکھو گے اور فائدہ کا آنا ایک وقت کے بعد دیکھو گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے قربانی دے کر یہ بتلا دیا ہے کہ یہ کام صرف قربانیوں والا ہے، کہ جو جتنی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کے اعتبار سے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. کہ کلمہ نماز کی محنت اور پھر کلمہ نماز کی محنت کے ساتھ اس دین کے پورے تقاضوں کا پورا ہونا، کہ صحابہ میں 100% دین زندہ تھا، کہ جو احکامات آ رہے ہیں کہ شراب کے عادی، لیکن حکم آیا شراب کے چھوڑنے کا تو چھوڑنا آسان کیونکہ مقصد متعین ہے. متعہ کے چھوڑنے کا حکم آیا، متعہ چھوڑنے کے لیے تیار. وہ کیا ہے کہ جناب پہلے یہ جائز تھا کہ ایک آدمی کسی لڑکی سے مال دینا طے کر لے اور اس پر کسی تھوڑے وقت کے لیے شادی کر لے، اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لے. ساری چیزیں کہ سارے احکام جتنے تقاضے طبیعت کے اندر تھے ان سب تقاضوں کا چھوڑنا ہر حکم کے آنے پر جو ہے صحابہ کے اندر سے نکلتا رہا اور چھوٹتا رہا کہ جو حکم آئے گا وہ تقاضے چھوڑ دیں گے. کہ تاجر کے پاس حکم آ رہا ہے دکان سے تو مکان چھوڑنے کے لیے تیار، اور تاجر کے پاس حکم آ رہا ہے کہ مال کے لینے کا تو اسی وقت اس کے لیے تیار، جب چاہے جو ہے تاجر سے گاہک مل لے کہ تم میری دکان پر آ جاؤ یا مکان پر آ جاؤ، جہاں چاہے مجھ سے مل لو، میں تیار ہوں. کہ صحابہ دیکھو حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ بنے، کہ ملائکہ نے غسل دیا ہے ان کو. کیوں دیا ملائکہ نے غسل؟ کہ اس لیے دیا ہے ملائکہ نے غسل کہ جنابت کی حالت میں تھے، بیوی سے صحبت کی اور صحبت کر کے ابھی بیٹھے تھے کہ جناب تشکیل ہو گئی،
یہ نہیں کہا کہ غسل کر کے آتا ہوں، حالانکہ غسل جنابت سے غسل کرنا واجب ہے. فوراً اٹھ کر آ گئے، اسی حال میں آ گئے اور